پاکستان اور یو اے ای کے میچ میں آج ایک دفعہ پھر انڈی پائیکرافٹ میچ ریفری کی حیثیت سے سپروائز کر رہے ہیں، اور پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ انڈی پائیکرافٹ میچ ریفری ہوں گے تو ہم ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، یو اے ای کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ اس حوالے سے 2 دن تک میڈیا میں بڑی زبردست قسم کی ہائپ کریٹ کی جاتی رہی، اور آج میچ شروع ہونے سے قبل یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان شاید ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دے۔ مقررہ وقت پر ٹیم ہوٹل نہیں پہنچی اور ٹیم کا سامان پہلے بس میں رکھوایا گیا، پھر اتارا گیا، پھر لاہور میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد دوبارہ ٹیم کا سامان بس میں رکھا گیا اور ٹیم دبئی اسٹیڈیم روانہ ہوئی، اور ٹاس ہوا، اور ٹاس اسی ریفری نے کیا جس ریفری کی وجہ سے ایک یہ تنازع پوری دنیا کے سامنے آیا، اور اس تنازع نے شدت اختیار کی تھی۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آئی سی سی پاکستان کے مطالبے پر انڈی پائیکرافٹ کو ہٹا کر رچی رچرڈسن کو میچ ریفری تعینات کر دے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پی سی بی کا موقف سخت تھا، 2 دفعہ خطوط بھی لکھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو، لیکن آئی سی سی جو انڈین مورا ہے جے شاہ کی موجودگی میں کیسے ممکن تھا کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتا یا کوئی ایسی بات کرتا آئی سی سی کرتی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو۔ بہرحال اوورآل توقع یہ کی جا رہی تھی کہ میچ ریفری ہٹا دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان کے عوام یہ چاہتے تھے کہ محسن نقوی جو چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے پاکستان کا وقار مزید بلند ہو، اور لوگ توقع کر رہے تھے، پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اگر انڈی پائیکرافٹ کو بطور ریفری وہ عہدے سے نہیں ہٹاتے، پاکستان کے میچوں سے نہیں ہٹاتے، تو پھر پاکستان کو کسی صورت یہ میچز نہیں کھیلنے چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کا وقار ہمیں عزیز ہے، پاکستانیوں کو عزیز ہے، اس کے بعد کرکٹ یا کوئی اور چیز۔ کیونکہ جس طرح پہلے میچ میں جو 14 تاریخ کو ہوا تھا انڈیا کی فیور کی گئی، اور جس طرح سوریہ کمار یادو اور گوتم گمبھیر نے گفتگو کی، وہ میچ کم اور سیاسی ٹاک شو یا گودی میڈیا کا کوئی ٹاک شو نظر آ رہا تھا۔ جس طرح وہ سوریہ کمار یادو آپریشن سندور میں فوجیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے یا فتح ان کے نام پیش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گودی میڈیا کا کوئی پروگرام چل رہا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا ایشین کرکٹ کونسل کا کوئی میچ نہیں ہے۔ اتنا غلط روایات ڈالی گئی ہیں، اتنی زیادتی کی گئی ہے کرکٹ کے ساتھ، اسپرٹ آف گیم کے ساتھ، جس کی شاید ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔ بھارت یا بھارتی حکومت اپنے عوام کو تو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن کرکٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، کرکٹ کی اسپرٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال محسن نقوی صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ کھیلنے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زندہ قومیں اپنے وقار پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ پورا پاکستان اس وقت کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھا، اور پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، پاکستان کرکٹ ٹیم کسی صورت جو ہے وہ میچ نہ کھیلے۔ سب پہلے ان کو اس طرح اتنا موقف سخت سٹینڈ ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر سٹینڈ لیا ہے تو پھر اس پہ ڈٹے رہتے، اپنے موقف پہ کسی صورت جو ہے وہ ہتھیار نہ ڈالتے، کمپرومائز نہ کرتے۔ پتہ نہیں اس کے پس پردہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں۔ انڈینز نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ٹورنامنٹ جیتے تو وہ محسن نقوی جو چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل ہیں ان کے ہاتھ سے ٹرافی بھی نہیں لیں گے۔ بہرحال جہاں اتنا تعصب ہو، جہاں اتنی کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں لوگوں کے دلوں میں اتنا بغض اور کینہ رکھا ہوا ہو، وہاں پر کرکٹ بورڈ پی سی بی کو بھی سخت موقف اپنانا چاہیے تھا۔ سخت موقف اگر وہ اپناتے تو پاکستان ایشیا کپ سے باہر ضرور ہوتا، لیکن پوری دنیا میں بھارت کی مزید جگہ سائی ہوتی، مزید ان کی رسوائی ہوتی، اور مستقبل قریب میں یا مستقبل میں جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو یا کہیں بھی کسی ملک کے ساتھ بھارت کا میچ ہو تو بھارت اس طرح کے کام کرنے سے ضرور ڈرتا۔ اور ہم یہ کہیں گے پاکستان کے جو کپتان ہیں سلمان آغا، اگر وہ آج میچ جیتتے ہیں تو پھر وہ بھی یہ کہہ دیں کہ آج کی فتح آپریشن بنیان المرصوص کے غازیوں، مجاہدوں اور شہیدوں کے نام، جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز لوگوں تک پہنچتی رہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔